خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سبق میں دیکھیں گے نون ساکن، تنوین، میم ساکن، لام تعریف، نون قطنی، ان سارے بیان کو ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری کتابوں میں بھی یعنی کہ معرفت و تجوید میں بھی پڑھا ہے، لیکن کچھ دو باتیں نئی اس میں موجود ہیں اور دو تین باتوں کی طرف خاص توجہ بھی اس میں دلائی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نون ساکن تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ سب سے پہلے اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا، یعنی کہ بالکل نون ساکن ہو یا تنوین ہو دونوں کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے منہم، پھر عذاب علیم، عذاب علیم۔ یہ نون کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں یا نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ بھی الف بھی آ سکتا ہے، تنوین کے بعد عذاب علیم۔ اب دوسرا قاعدہ ادغام کا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ جیسے ہم کو پتہ ہے ادغام پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر، پہلا حرف یعنی کہ نون ساکن یا جس پر تنوین ہے وہ پہلا حرف ہے، یعنی کہ یہاں دیکھیں گے ہم نون ساکن تو نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن پہلا حرف ہے۔ مدغم بھی کہیں گے، پہلا حرف بھی کہیں گے، اس کو دوسرے حرف سے یعنی کہ مدغم فی بھی کہیں گے، دوسرا حرف بھی کہیں گے، اس سے ملا کر مشدد پڑھنے کو ہمیشہ ادغام میں کیا ہوگی؟ تشدید ہوگی۔ ادغام 2 کلمہ میں ہوگا اور دوسرے کلمے کے اوپر جو حرف ہوگا جو پہلا جس میں ادغام ہو رہا ہے یا را میم لام واو نون میں سے اس کے اوپر تشدید رہے گی، جیسے من والن، تو ادغام پورا ملایا جائے گا۔ اس کے بعد تنوین کی مثال امتا واحدتا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہیں گے۔ اب جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا، قنوان، بنیان اور صنوان، یہ 4 کلمے پورے قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن میں ادغام نہیں ہوتا بلکہ نون ساکن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان میں نون ساکن کے بعد یا، دوسرے میں نون ساکن کے بعد واو، تیسرے میں نون ساکن کے بعد یا، پھر چوتھے کے اندر بھی نون ساکن کے بعد واو موجود ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ اظہار، ادغام نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ادغام 2 کلمہ میں ہوتا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمہ میں نون ساکن کے بعد موجود ہے، اس لیے بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ادغام کرنے جائیں گے، جیسے لکھا ہے ابھی صنوان، آپ پڑھیں گے جب قرآن پاک میں تو پڑھیں گے صنوان، تو جب یہ آپ پڑھیں گے صنوان تو پتہ چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے اور آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھیں گے ادغام کر گئے تو صنوان کا ہو جائے گا صنوان، کیا ہو جائے گا؟ صنوان۔ جب صنوان پڑھیں گے تو پھر یہ مضاعف بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مضاعف، یعنی کہ دہرانے والا لفظ بن جائے گا۔ جیسے تشدید ہوتی ہے، تشدید، تو تشدید والے حرف کو مضاعف کہتے ہیں، دہرانے والا حرف، 2 مرتبہ تشدید والا حرف پڑھا جاتا ہے۔ تو جب آپ یہاں صنوان کو صنوان پڑھیں گے تو یہ دہرانے والا واو، دہرانے والا لفظ بن جائے گا، سننے والے کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں نون ہے، اور جو لفظ کی جو اصل ہے وہ اصل بھی باقی نہیں رہے گی، جیسی صنوان کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی بھی باقی
نہیں رہے گا. جیسے مثال کے طور پر دنیا لے لیجئے, دنیا ہے, دنیا کو اگر آپ ادغام کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا. کیا معنی سمجھ میں آئے گا؟ نہ پڑھنے والے کو پتہ چلے گا, نہ اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی بھی باقی رہے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار کیا جاتا ہے تاکہ التباس بھی نہ ہو. التباس یعنی کہ کوئی شک اور شبہ نہ پیدا ہو, الجھن کا شکار کوئی نہ ہو کہ کیا پڑھا گیا, کیا معنی اس کا نکلے گا. اس وجہ سے یہاں پر اظہار کیا جاتا ہے ادغام کے بدلے میں. ٹھیک. اس کے بعد ادغام کی دو قسمیں ہیں, نون ساکن تنوین کے ادغام کی. اس ادغام کے الگ ہوگا. یہاں پر یہ نون ساکن تنوین کے ادغام کی دو قسمیں ہیں, ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. غنہ والا ادغام جس میں غنہ کیا جائے گا, جیسے آپ نے اس میں پڑھا تھا ادغام غنہ. ادغام میں کبھی غنہ بھی ہوتا ہے, یہ غنہ یہاں ہوگا. کہاں؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد ینمو میں سے حرف آئے گا, یا نون میم واو, ان میں سے جب حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام کیا جائے گا, یعنی کہ ادغام مع الغنہ کیا جائے گا, یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا. یعنی کہ پڑھیں گے ہم من یریدو, تو اس میں نون ساکن کا بھی ادا ہوگا غنہ, ناک میں آواز لے جائیں گے اور غنہ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. اس طرح ادغام بلا غنہ ہے جو لام اور را میں ہوتا ہے, جس میں بالکل بھی غنہ نہیں ہوگا, یعنی کہ من ربکم عدوا لجبریل, ہے نا, واو کے اوپر وہاں پر دو زبر ہیں. اب جب عدون اس کو جبریل سے ملائیں گے, عدوا لجبریل, ٹھیک ہے, تو وہ جب ملے گا تو بالکل بھی غنہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں گے اقلاب. نون ساکن اور تنوین کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد با, ایک ہی حرف ہے, جب با آئے تو نون ساکن یا تنوین کا کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. یعنی کہ نون ساکن کو یا تنوین ہو تو تنوین کو یہ جو میم ہے اس سے بدل کر پڑھیں گے. نون کی جگہ پر ہم میم میم زیر میم, اس طریقے سے ہم ڈائریکٹ ملا کر میم بعدی عذاب بعید, اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. اس میں بھی غنہ ہوگا, اور یہ اصل میں میم ساکن ہی کا اخفا کہلاتا ہے. یعنی کہ جب آپ نون ساکن سے اس کو بدلیں گے تو آپ پڑھیں گے میم میم زیر میم, گویا یہاں پر میم ساکن ہو گئی. اب میم ساکن کے بعد با آیا تو یہ میم ساکن کا اخفا کا قاعدہ جاری ہو جائے گا. ٹھیک. اس طرح یہاں پر بھی تنوین گر جائے گی, یعنی کہ دو زبر ہے تو ایک زبر, دو پیش ہے تو ایک پیش, ہم پڑھیں گے با میم پیش بم عذابم. تو جب ہم تنوین گرا دیں گے اور با میم پیش بم یعنی کہ میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آیا. یہی قاعدہ اقلاب کے اندر میم ساکن کی اخفا کا جاری ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد دیکھیں اخفا, جو نون ساکن تنوین کا آخری قاعدہ ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی, یرملون اور با, ان کے علاوہ یہ 15 حروف ہیں. ان میں سے کوئی ایک حرف آئے, کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کا اخفا ہوگا. یعنی کہ نون ساکن تنوین کا اخفا کو کیا کہیں گے؟ ادغام اور اظہار کی حالت کو اخفا کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایسی حالت میں حرف کو ادا کرنا کہ نہ ملا ہوا ہو نہ بالکل ظاہر ہو بلکہ چھپا ہوا ہو. کیا ہو؟ ہاں, خفیہ بولتے ہیں نا, خفیہ. ہاں, اخفا اسی سے بنتا ہے, اسی میں معنی چھپا ہے. ٹھیک. تو اخفا کر کے نون ساکن تنوین کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے, جیسے من قبل, من قبل, ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں عذاب شدید, عذاب شدید. ٹھیک. اب اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نون ساکن کا وصل جب ہوگا, کچھ کلمے قرآن پاک میں ایسے بھی موجود ہیں کہ جہاں نون ساکن ہے. ٹھیک. یہاں دیکھیں آپ پڑھے ہوں گے قرآن پاک میں ان ارتبتم, ہے نا, تو یہ جو ان ارتبتم ہے اس کے اندر
نون پہلے سے ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ اصلی نون کی جو حالت ہے وہ ساکن ہے، حالانکہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو اس میں زیر لکھا ہوا ہے، جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصلی حالت ہے نون کی وہ کیا ہے؟ ساکن ہے نون، ہے نا؟ تو یہ جو ساکن ہے، تو اب یہ نون بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے۔ کیا ساکن ہے؟ را بھی ساکن ہے، یہاں پر یہ حمزہ وصلی رہے گا، ٹھیک؟ تو یہاں پر واو بھی را بھی ساکن ہے۔ اب دو ساکن جمع ہوئے تو پہلے کو حرکت دی جاتی ہے، پہلے کو، دونوں میں سے پہلے کو حرکت دی جاتی ہے۔ تو جب نون ساکن جب ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی اگر ساکن حرف آتا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون آئے گا، اظہار آئے گا، جب اظہار کے حرف آئیں گے یرملون کے ہوں گے، اخفا کے ہوں گے، اقلاب کا ہوگا، تو جب یہ حرف آئیں گے نون ساکن کے بعد تو یہ چاروں میں سے کوئی ایک قاعدہ ضرور ہوگا، لیکن جب انہی میں سے کوئی حرف ہو اور یہ اگر ساکن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نون ساکن کو حرکت دی جائے گی پڑھنے کے لیے۔ تو وہاں پر نون ساکن کو کون سی حرکت دیں گے؟ جب نون ساکن ہوگا تو یہاں نون ساکن کو زیر کی حرکت دے کے پڑھا جائے گا اور پڑھیں گے ان ارتبتم۔ یہ قرآن کریم میں موجود ہی ہے، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو ان ارتبتم جو لکھا ہے قرآن پاک میں، وہاں پر نون کی حرکت جو ہے وہ عارضی ہے، اصلی حرکت نہیں ہے۔ دوسری مثال، یہ نون قطنی اصل میں ہے مریبن، کیا لکھا ہے؟ مریبن۔ اب مریبن میں با نون پیش بن، با دو پیش بن، ٹھیک؟ تنوین نون ساکن کے برابر اور مثل ہوتی ہے، تو یہاں پر نون ساکن موجود ہے، با کے آخر میں ساکن حرف ہے، بن، با نون پیش بن، با دو پیش بن۔ تو یہ مریب جو کلمہ مکمل ہوا تو اس میں ساکن حرف آخر میں موجود ہے، کلمہ شروع ہو رہا ہے تو لام کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی ساکن حرف شروع میں موجود ہے۔ جب دو ساکن جمع ہوئے تو اب یہ مسئلہ یہاں بھی آیا، تو جب تنوین کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ تنوین کے بعد اگر ساکن حرف، تنوین یعنی خود ساکن حرف ہی ہے، تنوین کا آخری حرف ساکن اور تشدید کا شروع والا حرف ساکن، تو یہاں یہ مسئلہ الگ ہو گیا نون ساکن والا۔ اب یہ تنوین کا ہے، جب تنوین کے بعد ساکن حرف آئے تب کیا کیا جاتا ہے؟ تو تنوین کو گرا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، تنوین کو گرانے سے مراد یہ پورے دو پیش نہیں گرا ہے، تنوین دو زبر میں سے دوسرے زبر کو کہتے ہیں، دو پیش میں سے دوسرے پیش، تو یہ جو دوسرا والا پیش ہے اسے گرا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں مریبی ہو گیا، اب گرا دیا تو کیا کیا؟ اب اسی کا یہ نون باہر نکال کے اسے زیر دیا گیا، دیا تو زیر ہی جائے گا، جیسے یہاں انہی ارتبتم میں زیر دیا، اسی طرح یہاں تنوین میں سے ایک حرکت کو ہٹایا جائے گا، تنوین کو ہٹایا جائے گا اور پھر وہاں سے نون نکال کر اسے زیر دیا جائے گا، جسے نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ آگے والا جو حرف ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے، جو کہ ساکن حرف ہے۔ دو ساکن جمع ہوں گے تو پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اب اس طرح پڑھیں گے، کیسے؟ مریبن الذی، کیا پڑھیں گے؟ قرآن کریم میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جیسے خصوصاً قل هو اللہ احد، اگر وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ نون لکھا ہوا نہیں ہے، بیچ میں آیت آ جاتی ہے اور نون لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں لکھا ہے قل هو اللہ احد۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی جو شروع ہوتا ہے جملہ کلمہ، تو اللہ، اللہ میں بھی حمزہ کے اوپر زبر دیا گیا ہے، تو اگر وہاں بھی اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ قل هو اللہ احد اللہ ایسا نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو وہاں پر بھی نون قطنی کا قاعدہ اس کے مطابق پڑھنا پڑے گا، اور حمزہ وہ وصلی ہوتا ہے تو حمزہ وہاں سے گر جائے گا، پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قرآن کریم میں اگر لکھا ہے نون، یہ نون قطنی، تو نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا، لیکن جہاں جہاں تنوین کے بعد تشدید والا حرف آ رہا ہے، اگر نون قطنی نہیں بھی لکھا تو بھی وہاں پر نون قطنی کا یہی قاعدہ جاری کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کا ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کا ادغام شفوی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آیا، پڑھیں گے کیا؟ امن،
گننا کر کے پڑھیں گے. ادغام میں گننا ہوگا, اخفا میں بھی گننا ہوگا. میم ساکن کے بعد با آیا تو میم ساکن کا اخفا ہوگا. کم باموال, تو یہاں میم ساکن کا اخفا ہوگا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, یہ میم ساکن کا اخفا ہے. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اظہار بھی جائز ہے. اخفا کسے کہیں گے؟ جیسے آپ دیکھیں کم بِإِذْ, جو کم میں جو وقت گزار رہے ہیں وہ اس کا اخفا ہو رہا ہے, گننا ہو رہا ہے یہ میم ساکن کا اخفا کا. لیکن اگر ہم یوں پڑھیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ, کم بِإِذْنِ اللَّهِ, ٹھیک ہے, قم بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, تو جب جلدی پڑھیں گے تو غنہ نہیں ہوگا, اور جب اس پہ وقت گزاریں گے اور ناک میں آواز لے کے جائیں گے تو وہاں پر غنہ بھی ہوگا. لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اظہار بھی جائز ہے, لیکن بہتر صورت اور قرأت سبا کے اندر اکثر کے نزدیک یہاں پر غنہ واجب بھی ہے, اور حضرت امام عاصم کوفی کی روایت کے اندر بھی غنہ ہی کیا جاتا ہے. اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اظہار بھی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر اظہار کے بجائے اخفا کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, اور اخفا ہی کرنا چاہیے تاکہ حرف کی ادائیگی نرم بھی ہو اور بہت اچھی لگے, سننے والے کو بھی سننے کے اندر لطف پیدا ہو, وہ بھی جھوم اٹھے, اور پڑھنے والا بھی اخفا کرے گا تو جھوم اٹھے گا, پڑھنے میں بھی اس کو لطف ملے گا, اور ادائیگی بھی صحیح ہوگی, درست ہوگی, اور پسندیدہ وہ بنے گا اگر اس طریقے سے پڑھا جائے گا غنہ کے ساتھ. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اس وقت غنہ کی ادائیگی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تب غنہ کیا جاتا ہے, لیکن میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو کچھ لوگوں کی اس کی طرف توجہ تھوڑی کم ہوتی ہے, تو یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہاں پر بھی اخفا مکمل طور پر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے میم ساکن کا اظہار. تو میم ساکن کے بعد اگر میم اور با ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا, یعنی کہ میم ساکن کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. یعنی کہ ہم فیہا, کیا پڑھیں گے؟ ہاں. اب یہاں سمجھ میں آ گیا دونوں میں غنہ کیا جائے گا, لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ اظہار بھی ہوگا, لیکن بہتر کیا ہے؟ اخفا کر کے ہم پڑھیں گے, غنہ کر کے اس کو پڑھیں گے. اب جو یہ میم ساکن کے قاعدے ہوئے, جس طرح یہاں پر بھی ایک نون نکلا, اس طرح یہاں پر بھی کچھ میم نکلے ہوئے ہیں, دو میم آپ کے سامنے ہیں. قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہے الف لام میم, آپ پڑھیں گے تو یہاں رک جائیں گے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں گے اللہ لا الہ الا, اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن جب آپ اس کو ملائیں گے, وصل کی حالت کی بات ہے, یہاں پر بھی وصل کی حالت کی بات ہے, یہاں پر بھی وصل, یہاں پر بھی جو ہوا یہ نون ساکن کی وصلی حالت ہے. اگر نون ساکن کا آپ اگر وصل کر رہے ہیں اور ایسے کلمے کے ساتھ وصل کر رہے ہیں جس کا پہلا حرف ساکن ہے, ان کی بات ہوئی, تو یہاں کیا ہوگا؟ یہ قاعدہ ہم نے ذکر کیا. اب یہاں پر بھی میم ساکن ہے, دیکھو میم پر تشدید ہے, میم سکون لازم میم کے اوپر, یہاں اس لیے مد لازم ہو رہا ہے. تو یہاں پر جب ہم ملائیں گے, وصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہاں جب ہم وصل کریں گے تو میم ساکن ہے اس کے اوپر زبر دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ زبر دیا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ لا, اس طریقے سے یہاں پر میم کو زبر دے کے پڑھا جائے گا. مد کرنے کے بعد, غنہ کرنے کے بعد میم اللہ, مد کریں گے اور اس کے بعد زبر دے کر اس کو لام سے ملا دیا جائے گا. دو حرف کا قاعدہ ہے, جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں پہلے والے کو حرکت دی جاتی ہے, اس لیے یہاں میم ساکن کو حرکت دی جائے گی اور زبر کی حرکت دیں گے. کون سی دیں گے؟ ہاں فتحہ. تو یہ فتحہ کیا ہوگا؟ عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ عارض. اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے علیہم, کیا ہے یہ میم جمع ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ میم جمع ہے, ٹھیک. اور یہ میم جمع جو ہے
یعنی کہ جمع کا سیگا لے کر آیا. علیہم ان سب پر، اس کا معنی ہوگا ان سب پر، تم سب پر. یہ جو سب کا جب ذکر آتا ہے تو اس کو جمع بولتے ہیں، تو اس کو بولیں گے میم جمع. تو جب میم جمع کا سیگا ہے تو یہاں میم ساکن نہیں ہوتا، جیسے انعمت علیہم ہے نا، میم ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر بھی علیہم ہے، ہر جگہ علیہم جہاں جہاں وہاں علیہم ہے نا. تو یہاں کیا کریں گے؟ یہ علیکم، علیکم میں بھی میم کیا ہے؟ ساکن ہے. لیکن جب ملائیں گے یہ جو میم ہے یہ یہاں پر وقف کر دیں گے تو یہ میم ساکن نہیں رہے گا، جیسے انعمت علیہم، ٹھیک. لیکن جب اس کو ملائیں گے دوسرے کسی کلمے سے، ایسے کلمے سے کہ جس کے شروع میں الف لام ہوگا، کیا ہوگا؟ الف لام ہوگا. یہ دیکھیں الف لام ہے، القتال، الف لام کے ساتھ یہ کلمہ ہے. جب یہ الف لام والے کلمے کے ساتھ ملے گا تو یہاں پر اس کو پیش کی حرکت دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ ہاں، یہاں الف لام میم حروف مقطعات میں جو میم ہے اس کو زبر کی حرکت دی جائے گی. یہاں پر روانی میں آسانی کے لیے پیش کی حرکت دی جاتی ہے. یہاں پر بھی یہ ضمہ کی حرکت دے کر پڑھیں گے. اور کیا پڑھیں گے؟ علیہم القتال. کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر لکھا ہی ہوا ہے، آپ کو لگانے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. لیکن بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر میم کیا تھا؟ پہلے ساکن تھا، اور یہ جو ضمہ موجود ہے یہ ضمہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. یہاں میم ساکن ہے، دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پر ضمہ دیا گیا. اب لام تعریف، لام تعریف کے دو قاعدے، اظہار یعنی کہ لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور ادغام یعنی کہ لام کو بالکل نہیں پڑھیں گے. اظہار کے حرف جب لام تعریف کے بعد یہ الف لام والا لام رہتا ہے، دیکھیے شروع میں رہتا ہے، جس کو عام طور پر پہچاننے کے لیے بولتے ہیں الف لام والا. تو یہ جو الف لام جو ہوتا ہے لام تعریف ہے نا، اس لیے آتا ہے شروع میں آتا ہے ہمیشہ، تو حمزہ وصلی کے ساتھ. جب لام تعریف کے بعد ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ جو حروف 14 ان میں سے اگر کوئی یہ حرف آ جائے گا لام تعریف کے بعد، تب لام تعریف کا اظہار ہوگا، یعنی لام پڑھا جائے گا. جیسے والقمر، لام تعریف کا ادغام جب لام تعریف کے بعد یہ حروف قمریہ کے علاوہ شمسیہ ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف کا کیا ہوگا؟ ہے ادغام ہو جائے گا. یعنی کہ لام تعریف کو بالکل نہیں پڑھیں گے، مدغم بالکل نہیں پڑھا جائے گا. دیکھیں لام نہیں پڑھا گیا. والشمس، کیا پڑھا؟ والشمس، تو نہیں پڑھا گیا. اب یہ دو باتوں کی طرف توجہ یہ ہے کہ یہ جو ادغام مثلین ہے، ادغام متجانسین ہے، ادغام متقاربین، جو ادغام کی قسمیں ہیں، تو لام تعریف میں بھی ادغام ہو رہا ہے اور نون ساکن کا بھی ادغام ہو رہا ہے. تو لام تعریف کا ادغام جب حروف شمسیہ کے اندر ہوگا، یہ دیکھیں لام تعریف کا ادغام ہو رہا ہے. والقمر اظہار ہوا، یہاں والشمس ادغام ہوا. جب لام تعریف کا ادغام حروف شمسیہ کے اندر ہوگا تو لام کے علاوہ تمام حرفوں میں ادغام متقاربین ہوگا. لام کے علاوہ باقی تمام حرفوں میں ادغام، ہاں لام تعریف کا ادغام میں متقاربین ہوگا. اور ایک حرف ہے لام کا، جب لام میں ادغام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ادغام مثلین ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام مثلین ہوگا. ایک مثال جیسے اللہ، لام کا لام میں ادغام ہوا. دیکھ رہے ہیں دونوں لام، یہ پہلا والا لام لام تعریف کا لام ہے، اور دوسرا لام یہ جو ان کے اندر آتا ہے، دیکھیے یہاں پر لام تعریف کے ادغام کے حرف میں جو لام آتا ہے یہ وہ لام ہے. تو لام تعریف کے بعد کیا آیا؟ لام آیا. تو یہاں پر ادغام مثلین ہوگا، باقی ساری جگہوں پر ادغام متقاربین، قریب قریب مخرج والا. جیسے دیکھیں گے والشمس، لام اور شین کا مخرج قریب قریب ہے، ٹھیک ہے. ادغام مثلین اور ادغام متجانسین، ایک وہ جو ایک ہی حرف میں ادغام ہو رہا ہے اسے مثلین کہتے ہیں، اور متجانسین کہ ایک ہی مخرج ہو جب حرف کا، ایسے دو حرف جن کا مخرج ایک ہی ہو، یعنی کہ جیم شین ایک ہی مخرج ہے، تا دال ایک ہی مخرج ہے، تا تو ایک ہی مخرج ہے،
تو ایک ہی مخرج والوں کا آپس میں جب ادغام ہوگا تو اس کو کہیں گے ادغام متجانسین، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے؟ متقاربین۔ تو یہاں جتنے بھی یہ سب کیا ہوں گے؟ متقاربین ہوں گے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ مثلین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لام کا لام میں ادغام مثلین ہوگا۔ اور ایسے ہی نون ساکن کا جب ادغام ہوگا یرملونا کے اندر، کس میں؟ ہاں، تو نون کے علاوہ تمام حرفوں میں ادغام متقاربین ہوگا۔ نون کا نون میں ادغام یہ مثلین ہوگا، جیسے آپ دیکھیں گے من نعمتن، کیا ہے؟ نون کا نون میں ادغام ہوا، تو یہاں ادغام کیا ہوگا؟ مثلین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، لیکن باقی ساری جگہ پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو میں ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یہ نون ساکن کے بعد واو میں جب ادغام ہو رہا ہے تو یہاں کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام متقاربین ہوگا، قریب قریب مخرج، نون واو۔ جب مثلین نہیں ہوگا، متجانسین نہیں ہوگا، تو کون سا ادغام ہوگا؟ متقاربین۔ تو یہاں ادغام کیا ہوگا؟ متقاربین ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے نون ساکن تنوین، میم ساکن، لام تعریف، نون قطنی بھی، اور ساتھ میں یہ جو دو میم ہے، ایک حروف مقطعات کا میم اور ایک ہے یہ علیہم جمع کا جو سیگے میں استعمال کیا جاتا ہے میم، وہ بھی آپ کے سامنے، اور اسے بھی جو حرکت دی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔